کیا طریقہ ہے؟ وضو کا کیا طریقہ ہے؟ حضرت انس کہتے ہیں تیرا سوال غلط ہے، پہلے اپنا سوال ٹھیک کر، پہلے اپنا سوال ٹھیک کر۔ وہ شخص کہتا ہے انس مجھے تو اسی طرح سوال کرنا آتا ہے، اگر تیری نظر میں میرا سوال غلط ہے تو پہلے میرا سوال ٹھیک کر دے پھر مجھے جواب دے دے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تیرے سوال کی غلطی یہ ہے کہ تو مجھ سے پوچھتا ہے کہ انس وضو کا کیا طریقہ ہے۔ اب میں جب وضو کر کے آپ کو بتلاؤں گا، وہ طریقہ وضو کر کے دکھاؤں گا، تو آپ دنیا کو بتاتے پھرو گے کہ میں نے انس سے پوچھا تھا اور انس نے بتایا تھا وضو کا یہ طریقہ ہے، جبکہ میرا طریقہ دین نہیں ہے، میرا طریقہ دین نہیں ہے۔ تیرے سوال کی غلطی یہ ہے کہ تو مجھ سے میرا طریقہ پوچھتا ہے، تو مجھ سے یہ پوچھ انس تو صحابی ہے، میں صحابی نہیں، تو نے اللہ کے رسول کو دیکھا ہے، میں نے نہیں دیکھا، مجھے یہ بتا اللہ کے رسول وضو کیسے کیا کرتے؟ سبحان اللہ۔ پھر جو میں تجھے بتاؤں گا تو دنیا کو جا کر یہ نہیں کہے گا کہ انس کا یہ طریقہ ہے، تو بتائے گا رسول اللہ کا یہ طریقہ ہے۔ بس اتنا سا اختلاف ہے ہمارا دوسرے کے ساتھ، اتنا سا اختلاف۔ ہم یہ کہتے ہیں دین کا منبع آمنہ کا لال ہے، قرآن بھی اسی زبان سے آئے گا، حدیث ہم نے اہل حدیث نام رکھا اسی لیے کیونکہ اس حدیث میں قرآن اور حدیث دونوں آتے ہیں۔ افبہذا الحدیث تعجبون فبأی حدیث بعدہ یؤمنون۔ اللہ نے قرآن میں من اصدق من اللہ حدیثا، اللہ نے قرآن میں قرآن کو حدیث کا اور نبی کے فرمان کو بھی حدیث کا۔ اور ویسے اگر آپ عقلی طور پر بھی دیکھیں نا، مثلا آپ کے پاس قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، اب آپ ایک جگہ اس کو رکھ رہے ہیں تو نیچے جو ہمارے کلچر میں جو ایک ادب اور احترام چلتا ہے، اس کلچر کے پیش نظر دو کتابیں، ایک حدیث ہے ایک قرآن ہے، دو کتابیں آپ نے رکھنی ہے، جگہ اتنی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر آئے گی، آپ نیچے کون سی کتاب رکھیں گے، اوپر کون سی رکھیں گے؟ نیچے حدیث رکھیں گے، اوپر قرآن۔ اب جو اہل قرآن ہوگا وہ اوپر سے قرآن کو اٹھا لے گا، حدیث نیچے رہ جائے گی، وہ ساتھ نہیں آئے گی۔ اگر اہل قرآن ہوگا وہ قرآن کو اوپر اٹھا لے گا، حدیث ساتھ نہیں آئے گی، اور اگر اہل حدیث ہوگا وہ حدیث کو جب اٹھائے گا اوپر والا قرآن بھی ساتھ ہے۔ ہمارا نام اسی لیے اہل حدیث ہے کہ اس میں قرآن اور حدیث دونوں۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ آپ جیسے اہل قرآن ہیں تو وہ حدیث کو نہیں مانتے، یہ جو گاندھی والے ہیں آپ کے لاہور میں جو گزرے ہیں، غلام محمد پرویز، اس کی جو نسل ہے، جاوید احمد گاندھی، یہ عبداللہ چکروالوی اور اسلم جی راجپوری، بہت سارے لوگ گزرے، یہ منکر حدیث کہلاتے ہیں اور اہل قرآن بھی کہلاتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ جو اہل قرآن ہیں وہ قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو نہیں مانتے، تو آپ اہل حدیث ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوا آپ حدیث کو مانتے ہو، قرآن کو نہیں مانتے۔ تو میں نے کہا آپ کون ہو؟ ہم تو الحمدللہ اہل سنت ہے۔ میں نے کہا پھر آپ بھی سنتوں کو مانتے ہو، فرضوں کے تارک، فرضوں کے منکر۔ نہیں، ہم تو فرض بھی پڑھتے سنت بھی پڑھتے۔ پھر اہل فرض اور اہل سنت دونوں کا ہونا۔ جب اہل حدیث کا مطلب قرآن کا تارک ہے
کا مطلب فرضوں کا تارک، سیدھی سادی بات۔ میرے بھائی دین بڑا آسان ہے، لیکن کہاں جب اس دین کو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سمجھیں، آپ کی زبان سے سمجھیں گے تو دین آسان ہوگا۔ اللہ خود قرآن پاک میں کہتا ہے، اے حبیب ہم نے یہ قرآن کو آپ کی طرف اس لیے اتارا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ تو اپنی زبان سے بتائے کہ ہم نے لوگوں کے لیے کیا اتارا ہے، نبی کی زبان سے۔ تو میں عرض کر رہا تھا ابھی دنیا نہیں بنی، اللہ رب العالمین نے عالم ارواح میں یہ عہد و پیمان لوگوں سے لیے کہ جب دنیا میں جاؤ گے میری نعمتیں استعمال کرو گے تو معبود کس کو مانو، سجدہ کسے کرو گے، جبین نیاز کس کے آگے جھکاؤ گے، پہلے پوچھیں۔ اور سب نے یک جباں ہو کر کے کہا قالوا بلا، اللہ کیوں نہیں، تو ہی تو ہمارا رب ہے، تو ہی تو ہمارا رب ہے، تجھ سے ہی مانگیں گے، تجھے پکاریں گے، تجھے سجدے کریں گے۔ لیکن آج وہ وعدہ قالوا بلا تقریباً 99% آبادی اس وعدے کو بھول چکی ہے، کسی کو یاد نہیں کہ ہم نے اللہ سے کوئی وعدہ کیا تھا۔ ورنہ یہ جتنے بھی مشرکین طبقہ ہے، بدعتی طبقہ ہے، یہ سب یہی اقرار کرتے ہیں اللہ تو ہی ہمارا داتا، تو ہمارا رب۔ اللہ نے جب یہ اقرار لے لیا تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ پھر دیکھو تم بھی گواہ بن جاؤ، ہم بھی گواہ بن جاؤ تمہارے ساتھ کہ یہ بات عالم ارواح میں طے ہو گئی۔ اور اسی چیز کو اللہ رب العالمین نے دنیا میں جتنے پیغمبر آئے سب کی دعوت کا پہلا محور اور مرکز جو رہا وہ یہی عقیدہ توحید رہا۔ فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا، انہوں نے اپنی قوم کو پکارا، ہر جائی قوم کو پکارا، فقال یا قوم، اے میری قوم کے لوگوں، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ رب العالمین کی بندگی کرو جس کے سوا کوئی داتا و دستگیر نہیں۔ ہر پیغمبر نے اپنی اپنی قوم کو یہی دعوت دی، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا۔ آج قرآن نے یہ مسئلہ بھی حل کر دیا۔ جو لوگ وہابیوں پر الزام لگاتے ہیں، شاہ اسماعیل شہید پر الزام لگاتے ہیں، میاں یہ تو نبی کو اپنے بھائی کے برابر سمجھتے ہیں، ارے بھائی کہنے کی اصطلاح سب سے پہلے قرآن نے استعمال کی۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، ہم نے قوم سمود کی طرف انہی کا قومی بھائی حضرت صالح کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا۔ لیکن اللہ کی قسم آج دنیا میں کوئی ایک بھی اہل حدیث ایسا نہیں ہے جو آمنہ کے لال کو اپنے بڑے بھائی جتنا یا اپنے باپ جتنا رتبہ دیتا ہو۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ پوری کی پوری کائنات ایک پلڑے میں رکھ دو، دوسرے پلڑے میں آمنہ کا لال ہو،
پھر بھی آپ کا کوئی تقابل اور مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ ہمارا عقیدہ اور منہج ہے. ہر پیغمبر نے توحید کی دعوت دی، لیکن اس پیٹ کی خاطر دنیا بگڑتی چلی گئی، دنیا بگڑتی چلی گئی. اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ. اے دنیا والو، اللہ کا قرآن ایک مثال بیان کرتا ہے، اسے کان لگا کر توجہ سے سنو. ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا. جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ان کی تو کمزوری کا یہ عالم ہے، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. ارے تم ان سے اولادیں مانگتے ہو، نفع نقصان مانگتے ہو. جب دلدل گزرتا ہے بڑھیا بھی کھڑے ہو کے کہتی ہے بیٹا دیتا جا. ارے بدبخت، اگر تیری دعا قبول ہو گئی بیٹا نہیں ہوگا، بچیرا ہوگا، بیٹا نہیں ہوگا. اولادیں دینے والا، بیٹے دینے والا، بیٹیاں دینے والا اللہ رب العالمین کی ذات. اللہ کا قرآن کہتا ہے یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ. جسے چاہتا ہے بیٹیاں دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹوں کی لائن لگا دیتا ہے. او یزوجہم ذکرانا و اناسا. اور جسے چاہتا ہے دونوں ملا کر دیتا ہے، بلاول بھی دیتا ہے، بختاور بھی دیتا ہے. او یزوجہم ذکرانا و اناسا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِیمًا. اور اگر نہیں دینے پہ آتا تو بانجھ بنا کر چھوڑ دیتا ہے. دنیا کی کوئی طاقت اسے اولاد نہیں دے سکتی. دنیا کے حکیم عاجز آ جاتے ہیں، ڈاکٹر عاجز آ جاتے ہیں، دھاگا پڑنے والے عاجز آ جاتے ہیں، بوتلوں میں تھو کرنے والے عاجز آ جاتے ہیں، تعویذ دینے والے عاجز آ جاتے ہیں، شادیوں کا مشورہ دینے والے پہلی دوسری شادی چوتھی بھی کر ڈالتا ہے، لیکن گھر کے آنگن میں ایک بچے یا بچی کا پھول نہیں کھلتا. اللہ کہتا ہے یہ میرے ہاتھ میں ہے، جسے چاہوں بن مانگے دے دوں اور جسے چاہوں مانگنے پر بھی نہ دوں. یہ اللہ رب العالمین کی اپنی منشا اور اپنی حکمتیں ہیں، ہمارا اس میں کوئی دخل نہیں. اللہ رب العالمین کی قدرت کا یقین کیجئے. فرمایا جن سے تم اولادیں مانگتے ہو لن یخلقوا ذبابا، یہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. کسی ایک بزرگ کی بات نہیں، لاہور والے علی حجویری کی بات نہیں، پاک پٹن والے کی بات نہیں، بغداد والے کی بات نہیں، کراچی کے عبداللہ شاہ غازی کی بات نہیں، لاڑکانہ والے کی بات نہیں، آپ کے اسلام آباد کے شہباز کلندر کی بات نہیں. فرمایا والا وجتمعولا، ساری دنیا کی سرکاریں مل کر بھی بیٹا نہیں دے سکتی. ساری دنیا کی ساری دنیا کی سرکاریں مل کر بھی مکھی نہیں بنا سکتی. والا وجتمعولا، فرمایا مکھی بنانا تو دور کی بات ہے، اگر مکھی ان کی حلوے کی پلیٹ سے سوجی کا ایک دانہ اٹھا کر کے اڑ جائے لن یستنقذوہ من، وہ ذرہ بھی اس کے منہ سے لینے کی طاقت نہیں رکھتے. ضعف الطالب والمطلوب، جس سے چھینا جاتا ہے وہ بھی کمزور ہے، جو چھین رہا ہے وہ بھی کمزور، دونوں کمزور. میرے بھائیوں سچی بات ہے، توحید اہل حدیثوں سے زیادہ کوئی بیان نہیں کر سکتا. یہ اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے.
لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں کہ میرا یہ جو قرآن میں یہ جو آیا ہے غیر اللہ کی پوجا نہ کرو، اس کی پوجا نہ کرو، یہ تو ہندوؤں کے لیے، بتوں کے لیے آیا ہے۔ یہ جو پیر فقیر نیک لوگ ہوتے ہیں اللہ کے غیر تھوڑی ہوتے ہیں، تو اللہ کے اپنے ہوتے ہیں۔ وہ ایسے سمجھتے ہیں جیسے قرآن پنجابی میں لکھا ہوا ہے۔ ملتان میں بھی لوگ ایسے، وہ لوگ ان سے کہیں گے کلمہ پڑھو، وہ بولے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب بولے گا بولے یہ محمد رسول اللہ یوں نہیں پڑھ، اس کا جو آخری اعراب ہے وہ ظاہر ہے، اب وہ مضاف الیہ کی وجہ سے وہاں زیر ہے، اب وہ بولے گا رسول اللہ ہی، بولے ہاں دیکھا نا رسول اللہ ہی، یعنی رسول اللہ ہے، یعنی اللہ کا رسول اب موجود ہے، حاضر ناظر ہے۔ یہ ہاں کہتے ہیں اس کا مطلب تھا، ہے نہیں۔ اب اس بدبخت کو کچھ سمجھائے کہ قرآن کو سرائکین ہے، تو جو اس کا یہ ترجمہ کر رہا ہے۔ ایک عالم تھا، اس کے پاس ایک گڑیا، اور گڑیا نے آ کر کے کہا کہ حضرت میرا بیٹا ہے وہ فوت ہو، اس کی بڑی چاہتا، میں اس کی ماں ہوں، لیکن اس کے اور بھی رشتہ دار ہیں، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، باقی بھی ہیں، لیکن میں ماں ہوں، وہ بیٹا ہے، وہ فوت ہو گیا ہے، پیسہ بڑا ہے، کوئی مولوی صاحب ایسا فتویٰ دو کہ سارا پیسہ ماں کو ملے۔ تو مولوی صاحب نے کہا میں جو فتویٰ دوں میرے کو کیا فائدہ؟ بولے اچھا اس میں سے اتنا چوتھائی جو بھی طے ہوا وہ آپ کو بھی دوں۔ مولوی صاحب نے کہا کل برادری کو اکٹھا کر کے لے آنا، وہ اکٹھا کر کے لے۔ مولوی صاحب نے قرآن کھولا اور قرآن کھول کے کہا دیکھو بھی یہ قرآن شریف کا آخری پارہ ہے، سورۃ تبت یدا ابی لہب، اس کو اس نے پڑھا، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ قرآن میں بیمالہ ما کسب، بھی ماں کا جو ہے سارا مال ماں کا۔ اب یہ فتویٰ اس کا سارے شہر میں گونجا کہ جو اصلی والے مولوی تھے انہوں نے کہا یار یہ تو کفر ہے، یہ تو سراسر کفر ہے۔ قرآن کا اس طرح ترجمہ جیسا لفظ ہو جس تو اپنی زبان میں تم اس کو وہی مطلب کر لو، ماں کا مطلب یہاں ماں تھوڑی ہے۔ اس نے کسی مفتی نے جو اصلی والا عالم تھا چیلنج کر کہ جی میں اس کے ساتھ مناظرہ کروں گا، یہ غلط فتوے دیتا ہے۔ تو غلط فتوے والے نے کہا چیلنج مجھے قبول ہے، لیکن میری شرط یہ ہے جیسے ترجمہ میں کرتا ہوں ایسے تجھے کرنا پڑے گا۔ اس نے کہا پہلے مجھے مولوی کو دکھا، وہ جو اصلی والا عالم تھا وہ مولوی کے پاس گیا، اس کو دیکھ کے آگے بولے مجھے شرط منظور ہے، میں بھی ایسے ترجمہ کروں گا جیسے تو کرتا ہے، لیکن تیرا ترجمہ غلط ہے، تو کافر ہے۔ مناظرہ شروع ہو گیا، فریقین بیٹھ گئے۔ اصلی والا مولوی جو دیکھنے گیا تھا وہ اس کی شکل دیکھنے گیا، شکل دیکھ کے آیا تو وہ ایک آنکھ سے کانا تھا، جس نے ماں کا سب کہا تھا نا، وہ ایک آنکھ سے کانا تھا۔ جب مناظرہ شروع ہوا تو صحیح والے عالم نے کہا بھائی دیکھ تیرے کو میں نہیں، قرآن کہتا ہے جگہ جگہ لکھا ہوا ہے کان من الکافرین، کان من الکافرین، کان کافر، تو ہے کان کافر۔ اسے کہتے ہیں علاج بالمثل، علاج بالمثل۔ سید طاہر شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ بس میں بیٹھے سوار اور کوئی اس کے ساتھ شیعہ عالم آ کے بیٹھے، تو ایک دوسرے کو دونوں نہیں جانتے لیکن نام دونوں نے سنا ہوا تھا، شکل کسی نے نہیں۔
تو سید عطا اللہ شاہ بخاری نے اس سے پوچھا پگڑی وگڑی ایسے باندھے ہوئے جبے شبے تو سمجھ لیا بھی ہے کہ مولوی کالے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور جبہ بھی کالا ہے اور پگڑی بھی کالی ہے اسی چینل کا، سمجھ گیا۔ پوچھا کہ بھی تیرا کیا نام ہے؟ اس نے کہا قلب علی، قلب جس کا مطلب ہے علی کا کتا، قلب علی۔ تو عطا اللہ شاہ بخاری نے کہا کہ استغفر اللہ، یہ بھی کوئی نام ہے قلب علی، علی کا کتا؟ بولے ہاں، جب اللہ تعالیٰ حساب کتاب کرے گا علی کے کتوں کو پہلے بخشے گا، اس لیے ہم نے یہ نام رکھا۔ اچھا، شیعہ نے کہا تمہارا کیا نام ہے؟ انہوں نے کہا میرا نام ہے خنزیر اللہ، میرا نام ہے خنزیر۔ استغفر اللہ، حول اللہ، خنزیر اللہ بھی نام ہے اللہ کا خنزیر۔ اس نے کیا بدبخت، علی کے کتے بعد میں بخشے جائیں گے، اللہ کے خنزیر تو پہلے بخشے جائیں گے۔ یہ تو اللہ کا اپنا ہے، اس سے کہتا ہے علاج بالمثل، کہ کچھ جیسا وار کرے ویسا جواب، اسی وار سے اس کو وار۔ تو یہ جتنے بھی مشرک عقائد کے اور جتنے بھی اس طرح کے لوگ ہیں، سارے کے سارے فارغ ہیں، عقل سے فارغ۔ ملتانی زبان میں کہتے ہیں مشرک کی عقل جو ہے وہ گٹے میں ہوتا ہے، گٹا، ایک ہے گٹا، ایک ہے بھر گٹا۔ آپ کی عقل ادھر ہے بھر گٹے کے پاس، مشرک کی عقل گٹے میں ہوتی ہے۔ اور گٹا سوچنے سمجھنے کا، جسے ہم اردو میں ٹکنا کہتے ہیں، یہ سوچنے سمجھنے کا کام نہیں کرتے، دماغ سمجھنے کا کام کرتا ہے۔ اور یہ دماغ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یقین مانو ذرا سا اسکرو ڈھیلا ہو جائے، ذرا سا تو دنیا کہتی، کوئی بات کسی سے کر بھی رہا ہو تو پیچھے سے چھوڑ کے دوسرا اشارہ کرا ہے، چھوڑ یعنی جانے دے اس کو، جانے دے اس کا اسکرو ڈھیلا ہے، یعنی یہ پاگل ہے۔ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے دماغ۔ اللہ نے جس رب نے آپ کو دماغ دیا ہے، آپ اس کا شکر ادا نہ کریں۔ پانچوں وقت وہ آپ کو بلاتا ہے۔ ارے دنیا میں کوئی ایسا ہے، ایک آپ کا سگا بھائی بھی ہو، ایک دفعہ اس کے فرض کیا اس کے 5 بیٹے، اس نے پہلے بیٹے کی شادی پر آپ کو بلایا، آپ نہیں گئے، اول تو دوبارہ نہیں بلائے گا دوسرے بیٹے کی۔ اور اگر لوگوں کے کہنے سے یار بھائی یہ تیرا بلا لے یار، چھوڑ غصہ، دوسرے پہ اس نے کارڈ بھیجا، بلایا، آپ نہیں ہیں، اب تو وہ زندگی بھر بلائے گا۔ لیکن کبھی آپ نے اللہ کے تحمل کا اندازہ لگایا کہ وہ 5 مرتبہ جب سے ہم پیدا ہوئے، جب سے ظہر کو بلاتا ہے، آپ نہیں آتے، عصر کو پھر بلاتا ہے، آپ نہیں آتے، مغرب کو پھر بلاتے، عشاء کو پھر بلاتے، دوسرے دن یہ سلسلہ پھر شروع ہو جاتا ہے۔ ایک غریب آدمی مسجد میں آیا نماز پڑھنے، سیٹ باہر کھڑا ہو گیا، سیٹ باہر کھڑا ہو گیا۔ یہ سیٹ لوگ ایسے کچھ ہوتے ہیں، کراچی میں بھی ایسے ہیں، جو خود نماز نہیں پڑھتے لیکن نوکروں کو کہتے ہیں پڑھنے، اور ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے جو کسی کو نیکی کی دعوت دیتا ہے اس کو اتنا ثواب ملتا ہے جتنا نیکی کرنے والے۔ ہم جو نوکر کو بھیجیں گے نماز پڑھے گا تو اس کا ثواب اس کو تو ہوگا، ہمیں بھی ہو، تو لہٰذا ہمیں جانے کی ضرورت نہیں۔ مسجد کے باہر سے گزر رہے تھے، اذان ہوئی تو نوکر نے کہا سیٹھ جی اجازت ہو تو میں نماز پڑھ لوں؟ اس نے کہا ٹھیک ہے، تو جب تک نماز پڑھ لے، میں جب تک سگریٹ کے 2 کش لگا لیتا۔ وہ مسجد میں آیا، اب اس نے وضو کیا، سنتے پڑھی، پھر جماعت کھڑی ہو گئی، جماعت کی بات تھوڑا دعا مانگنے بیٹھ گیا، تسبیح وغیرہ پڑھ لی،
تو اتنے میں اس نے باہر سے آواز دی، وہ اندر کسی نے باندھ لیا ہے کیا تیرے کو؟ اس نے کہا ہاں سیٹھ صاحب، جس نے آپ کو باہر باندھ دیا ہے اسی نے مجھے اندر باندھ دیا۔ یہ سارے محبت کے سودا ہے۔ وہ اگر نہ چاہے تو وہ توفیق ہی نہیں دیتا، توفیق ہی نہیں۔ ایک چودھری نے مولوی صاحب سے کہا مولوی صاحب کیوں شور مچا رہے ہیں، کیا بات ہے؟ بولے یہ جو آپ نے بیل چھوڑا ہوا ہے رسے سے باندھتے بھی نہیں ہو، مسجد کی کچی دیوار ہے اس کے ساتھ کمر گزارنے لگا، ساری دیوار گرا دی، مسجد کی دیوار گرا دی اور مسجد کے اندر گھس گیا، بے ہمتی کی وجہ۔ چودھری کا مولوی صاحب یہ بھی کچھ اور مچانے کی بات ہے، بے زبان جانور ہے، کم عقل ہے، اسے کیا پتا مسجد میں جاتے ہیں کہ نہیں جاتے۔ ہم چودھری عقل مند، ہمیں کبھی آتے ہوئے دیکھا نہیں، ہمیں کبھی دیکھا نہیں۔ میرے بھائیوں اتنے عقل مند نہ بنے، اتنے عقل مند نہ بنے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کے دروازے پر آؤ، پھر دیکھو آپ کے بگڑے کام کیسے سنبھالتے ہیں، کیسے سنبھالتے ہیں۔ اللہ تو انتظار کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے آسمان دنیا پر ہر آدھی رات کے بعد اللہ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے حل من مستغفر، ارے کوئی گناہگار ہے جسے میں بخشوں؟ کوئی گناہ، اللہ رحمت پکارتی ہے، گناہگار چاہیے۔ اللہ یہ پوچھتا ہے کوئی گناہگار ہے جو مجھ سے بخشش مانگے میں اسے بخشوں؟ کوئی بیمار ہے مجھ سے شفا مانگے میں اسے شفا دوں؟ کوئی بے اولاد ہے مجھ سے اولاد مانگے میں اسے اولاد دوں؟ کوئی بے روزگار ہے مجھ سے روزگار مانگے میں اسے روزگار دوں؟ لیکن ہم تو سوئے ہوئے ہوتے، وہ وقت جو اللہ کے نوازنے کا دینے کا ہوتا ہے وہ وقت ہم سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ دیکھیے ہم نے دنیا میں یقین مانیے اللہ رب العالمین کی قدر نہیں، بالکل بھی قدر نہیں، اور اسی لیے اللہ رب العالمین ہمیں دنیا میں ذلیل و خوار کرتا ہے، اس لیے کہ جب آپ اپنے رب کو عزت نہیں دیں گے تو عزت کا مالک تو وہ ہے، جب آپ اس کو عزت نہیں دیں گے تو وہ ہمیں عزت کیوں دے گا؟ کہیں نخل مرکز کی چھاؤں میں سجدے، کہیں مرنے والے کے پاؤں میں سجدے، اشاروں میں سجدے، نگاہوں میں سجدے، یہاں اور وہاں خانقاہوں پہ سجدے، یہ قبہ پرستی کے پامال سجدے، مزاروں پہ جا جا کے ہر سال سجدے، مزاروں پہ جاتے ہو بہرے سفارش، جو خود سو چکے کیا سنیں گے گزارش، جو مائل بخواب اجل ہو چکے ہیں، لحد میں جو آرام سے سو چکے ہیں، جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے ہیں، انہیں آپ مشکل کشا مانتے ہیں۔ ارے آپ کا رب زندہ رب ہے، سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، مانتا بھی ہے، اور اس کام کو کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہے۔ آپ دنیا کی کسی زبان میں رب العالمین سے مانگیں، دنیا کی ہر زبان رب العالمین جانتا ہے۔ ارے وہ تو گونگے کی خرخر کو بھی سمجھتا ہے، یہ گونگا مجھ سے کیا مانگ رہا ہے۔ وہ تو چتلیٹی زمین پر چیونٹی کی وہ آواز جو ہم اپنے کانوں سے سن بھی نہیں سکتے، وہ زمین پہ لیٹی چیونٹی کی آواز کو عرش معلیٰ پہ سنتا ہے۔ حضرت سلیمان کہتے ہیں واپس چلو، اللہ نے کسی اور مخلوق کی سن لی۔ چیونٹی چتلیٹی ہے، اللہ سے دعا کرتی ہے اللہ بارش برسا، تیری زمین اتنی تپ چکی ہے ہم زمین میں اپنی بلوں میں بھی نہیں رہ سکتی، بارش برسا۔ اللہ کے رسول حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں جلدی چلو، اللہ نے اور مخلوق کی سن لی، وہ تو چیونٹیوں کو بھی نہیں جانتا۔
और आप ऐसे इतने जिंदा रब को छोड़कर जगह जगह फकीरों के पीछे, मलंगों के पीछे, किस किस के पीछे जलील होता है। हज़रत शेख पुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, पीर साहब लोटा लेके जा रहे थे, हाजत का टाइम था और प्रेशर से खाया पिया ठीक था, अब वक्त आ गया इस रात का, लोटा लेके जा रहे तो सामने से मुरीद आ गया, पीर साहब एक मिनट मसला है, मसले का बच्चा परे। वो कहते थे देखो हाजत रवा को हाजत ने आगे आगे लगाया, हाजत रवा आगे आगे हाजत पीछे। अरे जो अपनी हाजत नहीं रोक सकता वो आपकी हाजत क्या पूरी करेगा, आपकी हाजत क्या पूरी करेगा। सैयद ताउला शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह एक मस्जिद में बैठे थे, नमाज पढ़ के ज़िक्र अस्कार से फारिग हुए, निकले, देखा तो बाहर एक मजमा लगा, मजमा ये थोड़े से करीब गए, औरतें भी है, मर्द भी है, क्या हुआ, थोड़ा करीब गए, देखा तो उस मजमे के ऐन बीच में एक शख्स बरहना बैठा, बरहना, और लोग, कोई उसके हाथ चूम रहा है, कोई पाँव चूम रहा है, कोई हाथ ऐसे लगा के हाथों को चूम रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। वो जिस बंदे से ज्यादा खुश होता है उसको अपने जिस्म से एक नापाक बाल तोड़ के उसे दे देता है, और वो बड़ी खुशी से उसको जेब में कहाँ संभाल के उसको रखता है, खुश हो जाता है। शाह साहब कहते हैं मैं खड़ा रहा, जब मजमा छट गया मैं उसके पास गया, मैंने उसे कहा बदबख्त तुझे इतनी भी शर्म नहीं आती, लोग अकीदत से तेरे पास आते हैं और तू